نبی اکرم خطبہ دے رہے، نواسے نظر آئے، آپ منبر سے اترے، اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا اور آپ نے فرمایا، او لوگو، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ میں اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر پایا، جب تک میں نے اپنا خطبہ نہ روک لیا، میں منبر سے اتر نہ گیا، جب تک ان کو اپنی گود میں نہ لے لیا، ان کو چوم نہ لیا، ان کو پیار نہ کر لیا، مجھے چین نہ ملا۔ تو مال اور اولاد، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ انسان حرام کا راستہ کیوں اپناتا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ الگ بات ہے کہ جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بوڑھے باپ کی پیشانی پر بڑھاپے کی لکیریں بری لگنے لگتی ہیں، مگر کبھی غور کرنا کہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں۔ کتنے تو ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی کے لیے غلط راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ماں باپ کبھی کبھی حرام اور ناجائز راستہ بھی اپنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں مال سے جتنی بھی محبت ہو جائے لیکن مال کے چکر میں کبھی تم اللہ کے ذکر کو مت چھوڑنا۔ 2017 کی بات ہے، اللہ نے سعودی عرب جانے کا موقع دیا۔ مدینہ کے اندر میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا، اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا، نقاب خریدا، میں نے سلیکٹ کر لیا، پسند کر لیا، ریٹ بھی طے ہو گیا۔ میں پیسہ دینے والا ہوں، نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے۔ بغل میں مسجد نبوی کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا، پردے گرا دیے، کہا شیخ صاحب بعد میں آئیے گا۔ میں نے کہا بھائی میرے اذان ہو رہی ہے، ابھی تو جماعت میں 10 منٹ کا ٹائم ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم پیسہ لے دو، سامان دے دو۔ کہا نہیں، اذان ہو چکی ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد کوئی سودا سلف کریں، آپ نماز کے بعد آئیے، دکان میری کھلی رہے گی، آپ کو سامان مل جائے گا۔ اللہ کی قسم، اس دکاندار میں پیسہ میری جیب میں موجود ہے، اس نے پیسہ نہ لیا، اس نے سامان نہ دیا۔ اذان کی آواز سننے کے بعد او لوگوں، آج سعودی عرب کے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اپنی تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں پوری کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین پر مل جائے گا۔ اذان ہو رہی ہے، دکان بند، کوئی سودا نہیں ہوگا۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا، ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی۔ سیمانچل کے جلسے میں بہت بول چکا ہوں، چینل والوں سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائیو ان جلسوں کو کی شکل مت بگاڑو، آپ سے بھی بار بار کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی شکل نہ بگاڑو، ماں بہنوں سے بار بار کہتا ہوں یہ جلسے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے نام پر قائم ہوتے ہیں، ان جلسوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے، میک اپ کر کے، سور کر کے ان جلسوں میں آ رہی ہیں، اور وہ باش اور بدماش قسم کے لڑکے راستوں پر گھوم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر جلسوں کا یہی مقصد ہے تو اللہ کے واسطے ان جلسوں کو بند کر دیجیے۔ چینل والوں، آپ نے گلی گلی نکڑ نکڑ چینل کھولے، تقریروں کے ایک تقریر کے 50 ریکارڈ کرنے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں، تقریروں کو آپ نے ریکارڈ کیا، آپ نے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے دیکھنے والوں کی، اپنے درشکوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ نے تقریر کچھ دی، آپ نے اس پر گرما گرم کوئی ٹاپک ڈال دیا، جو میں نے اپنی تقریر میں جو بات کہی بھی نہیں، جس کا ذکر بھی میں نے نہ کیا،
وہ بات آپ نے میری تقریر میں اس کا ٹاپک بنا دیا اس کو۔ کتنے چینل والے ہیں میری تقریر کے ساتھ ننگی عورت کی تصویر میرے فوٹو کے ساتھ لگاتے ہیں، اور ٹاپک کیا رکھتے ہیں؟ میلے میں جانے والی لڑکیاں یہ ٹاپک لگاتے ہیں، اور ایک بےہودہ اور بریاں لباس پہنے ہوئے ایک لڑکی کی تصویر میرے بغل میں لگاتے ہیں۔ لوگ واٹس ایپ کر کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں۔ پیسہ کماؤ میرے بھائی، مگر پیسہ کمانے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ آپ حلال و حرام کی حدوں کو بھول جاؤ۔ اس چیز کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ نے تقریر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے والی چیز کے اوپر آپ نے اتنا گندا تھمبنیل لگایا ہے، کل آخرت میں آپ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ولگیرٹی کو پھیلاتے ہیں، ننگے پن کو پھیلاتے ہیں، ان کو آخرت میں جو عذاب ہوگا ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے ننگے پن کو پھیلایا، آپ نے اوریانیت کو پھیلایا، اس سے تو اچھا تھا بالی ووڈ کی ہیروئنوں کے انٹرویو لے لیتے، اس سے تو اچھا تھا بالی ووڈ کے گانوں کو ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ ڈال لیتے، کم سے کم تقریریں تو بدنام نہ ہوتی، کم سے کم جلسے تو بدنام نہ ہوتے۔ کیا ہو رہا ہے جلسوں کے نام پر؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ کیا خرافات ہو رہی ہے؟ اتنے جلسے ہو رہے ہیں مگر ہمارا نوجوان نماز سے آج بھی دور ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ اور آج اگر کوئی اللہ کو بھول گیا، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، تو دنیا میں تو جو ہوگا آخرت میں کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی کو ہم بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ وہ کروڑوں اور لاکھوں کمائے گا لیکن اس کے گھر میں چین نہ ہوگا، ساس بہو کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، بھائی کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے، اس کے گھر میں نند بھابھی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں دیورانی جٹانی کے جھگڑے ہوں گے، اس کے گھر میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا، اس کے بچے بیمار ہوں گے جو ہم کو یاد نہیں کرے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی بے چینی والی بن جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ہم ایسے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا، میں آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، میرے بندے تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، تیرے سامنے نماز کی اہمیت بتائی گئی، تیرے سامنے بے حیائی کی برائی کی گئی، مگر تو بے حیائی کے کام کرتا رہا، تو نماز کو چھوڑتا رہا، تو اللہ کی یاد سے غافل رہا۔ جب تو دنیا میں اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا۔ تو یہ پہلی آیت ہے کہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو مت۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو مال کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، جو اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم دکان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے، ہماری دکان میں بڑی برکت ہو رہی، بڑا پیسہ آ رہا ہے۔ نہیں، پیسہ تو آ رہا ہے مگر آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ جانتے ہو فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آتے، اے اللہ کے نبی میں اپنے باغ کی چہار دیواری کر رہا ہوں، میرا کھجوروں کا باغ ہے، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، اور باؤنڈری کرنے میں میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا پیڑ آ رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھجوروں کا پیڑ تم مجھے دے دو، لیکن وہ مجھے دینے کو تیار نہیں ہے۔ نبی اکرم نے اس کو بلایا،
کہ بھائی اپنے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے، تمہارا ایک پیڑ اس کی باؤنڈری کے راستے میں آ رہا ہے، تم اپنے پیڑ کی جو مناسب قیمت ہے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میں یہ پیڑ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، اگر اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں مجھے پورا ایک باغ دے دیا جائے تو میں وہ باغ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ دے دوں گا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، کوئی ہے جو اس پیڑ کو خرید لے؟ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس سے بہتر کھجوروں کا باغ اس کو جنت میں ملے گا۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے دے اور اس کا یہ پیڑ خرید لے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کا نام تھا ابو دہدہ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا کھجوروں کا باغ اس کو دے رہا ہوں، اور اس کا وہ ایک کھجور کا پیڑ میں لے کر کے اپنے اس صحابی بھائی کو دے رہا ہوں۔ سودا ڈن ہو گیا۔ ابو دادا دوڑے دوڑے گھر آئے، ان کی بیوی اسی باغ میں گئی ہوئی تھی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، حضرت ابو دادا باغ کے دروازے پر پہنچے اور بیوی کو آواز دی اے ام دادا، اے میری بیوی، تم جلدی سے اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں نے ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اس باغ کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بیچ دیا ہے، اور مجھے اللہ کے نبی نے اس پر جنت میں اس سے بہترین باغ کی گارنٹی دی ہے۔ آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو شوہر کی یہ بات سن کر کے چار باتیں سناتی کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں دیکھا، آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں دیکھا کہ آپ ایک پیڑ کے بدلے آپ اتنا بہترین باغ آپ بیچ کر کے چلے آئے۔ آج کی عورتیں ہوتی تو چار تانے مارتی۔ لیکن میری پیاری ماں بہنوں، نبی کی صحابیات کی زندگی بھی کیا زندگی تھی۔ ام دادا اس باغ سے نکلتی ہیں اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں اے میرے شوہر، آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، آپ نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے، آپ نے جنت کے باغ کے بدلے اپنے باغ کو دے دیا ہے، آپ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی۔ ہمارے یہاں شیر آبادی چلتا ہے، انصاری چلتا ہے، اسی بہار میں دربھنگا میں ایک گاؤں ہے، وہاں سڑک میں دیوار بنی ہے، ایک طرف سے انصاریوں کا راستہ، ایک طرف سے شیخ کا راستہ ہے۔ انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتا، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتا۔ ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ شیر آبادی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ویرائٹی ہے صحابہ۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، صہیب رومی روم کے رہنے والے، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آتق سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شہزادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا،
بزنس کرنے لگے. اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے, تجارت میں برکت ہے. علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے, اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے. تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تجارت کی, بزنس کیا, اور اللہ نے برکت دی, بہت پیسہ کمایا. نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے, صحابی ہو گئے. پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے. صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے. اب کیا ہو, بغیر چلائے بھی تو کوئی بات سے گزارش ہے اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں, ڈسٹرب نہ کریں. کسی کا کوئی پرسنل میٹر ہو تو کنارے لے کے جا کے حل کر. آپ لوگ اطمینان رکھیں, جیسے سننا ہو سنیں, اطمینان رکھیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں, سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں مدینہ جانے کی. سامان پیک کر لیا, اونٹ تیار ہو گیا. صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے. مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی, کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں, یثرب جا رہا ہوں, اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں. مکہ والوں نے کہا, اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے, تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ. اے صہیب ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے, تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو, ہم تمہیں مدینہ جانے دے دیں گے. او لوگو, مال بڑی اہم چیز ہے مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے, رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں. کہا اے مکہ والو, اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال. ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے. جب مدینہ پہنچے, فجر کی نماز کا ٹائم تھا, اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے. صہیب رومی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں. نبی اکرم نے سلام پھیرا, اپنے صحابی پر نظر پڑی, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے, اپنے صحابی کو گلے لگایا. اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ. نبی نے پہلا لفظ جو کہا, آپ نے فرمایا, اے صہیب ربحت البیع, ربحت البیع. اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا, تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دین کے لیے تو نے قربان کر دیا. اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے. آج تو کروڑوں کمانے والا, لاکھوں کمانے والا, مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے, 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے. بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے, بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے, اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملے. یہ ہمارے دل کا حال ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا, اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اگر ایسا کرو گے فاولئک هم الخاسرون, تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا. ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا, اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے ہم. ایک آخری واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے پورنیہ کے لیے, ٹرین پکڑنی ہے, کل بنارس میں پروگرام ہے میرا, اور وہ اپنے محلے کا, اپنے گھر کا پروگرام ہے, وہاں شامل ہونا ضروری ہے. ایک آخری واقعہ سنا رہا ہوں, سعودی عرب کا سچا واقعہ, وہاں کے عالم دین نے لکھا ہے. 3-4 نوجوان گاڑی میں بیٹھے اور سعودی عرب کی سڑکیں ماشاءاللہ بہترین سڑکیں ہیں, پوری اسپیڈ سے گاڑی چل رہی, پوری اسپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور 4 نوجوانوں میں سے 3 نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے, فوراً مر گئے. ایک نوجوان بچ گیا, آخری سانسیں لے رہا ہے. ٹریفک پولیس والے, شرطت المرور والے اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا, تم کہاں جا رہے تھے, کیا نام ہے تمہارا؟
اس نوجوان کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے، انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں کو اس بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹریفک پولیس والوں نے اس علاقے کے عالم دین سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ نوجوان لڑکا آخری ٹائم میں آنا فی سقر کہہ کر کے مر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عالم دین نے، مولوی صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب تمہیں قرآن کے 29ویں پارے میں، قرآن کا 29واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم سقر کے اندر کیسے چلے گئے؟ سقر مطلب بہت خطرناک گڈھا، جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے کیونکہ جہنم گڈھے کی طرح ہے، انسان اس کے اندر گرے گا، اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عالم دین نے کہا یہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا تھا، اور مرنے کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر اس کو دکھایا کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس لیے وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گیا کہ انا فی سقر، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھی، بڑے درد کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی جوانی کا مس یوز کرنا بند کر دو، یہ موبائل کا غلط استعمال کرنا بند کر دو۔ دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں، ازمن لکم الجنہ، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک زبان کی گارنٹی دے دو، زبان کی گارنٹی دے دو کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، گندی باتیں منہ سے نہیں نکالیں گے۔ اور دوسرے شرمگاہ کی گارنٹی لے لو کہ زنا اور بدکاری کے قریب نہیں جائیں۔ زنا کرنا یہ تو آخری گناہ ہے، زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں۔ آپ کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہے ہیں، آپ کو جتنا بھی کانفیڈنس ہو اپنے اوپر کہ ارے میں اس حد تک نہیں جاؤں گا، لیکن آپ نے زنا کے راستے پر اگر قدم رکھا ہے تو اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے کہ کل آپ اس دلدل میں پھنس جائیں گے۔ تو ان دو چیزوں کی اگر ہم کو گارنٹی دے دے میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی کتلۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔